یہ ان کا امام ہے یہ تو آ رہا تھا نا ہمارے راویوں کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، تو پہلے اپنے امام کی تو خیر مناؤ، اب جو تمہارے امام کے ساتھ ہونے والی ہے نا، ہائے ہائے کیا کہنے۔ امام مالک نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، باقی سارے تو ابو حنیفہ کی صحیح سے کلاس لے رہے ہیں، تو پھر میرا بھی بنتا ہے میں بھی بیت گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ تو امام مالک کہتے تھے ابو حنیفہ دین میں فریب کاری کرتا تھا، یعنی پورے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے بھائی، اور چراغ بھی ان کے اپنے گھر کے ہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ناسبیوں کا ایک ٹولہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے کہ کیا کیا جائے، جناب شیعہ کے راویوں کے اوپر جر، شیعہ کے وہ مشہور راوی جن سے شیعہ اپنا دین لیتے ہیں، ابو بصیر، زرارہ، برید، ان سب پہ ان کے آئمہ نے جر کی ہے۔ خیر وہ تو ان کی جرت نہیں ہے ثابت کر سکے، وہ ہم نے پچھلی قصہ آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، اس ناسبی کے جواب میں ہم نے بڑی وضاحت سے اس کی جہالت کا آپریشن کیا، لیکن یہ بیچارے یہ بھول جاتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے عام راویوں کی طرف تو جا ہی نہیں رہا نا۔ عام راویوں سے مراد ہے کہ آپ کے مذہب میں کیا کیا ہے، علم رجال میں کیا کیا ہے، وہ تو پھر اپنی جگہ پر انشاءاللہ ایک دو قسطیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں اس کے حوالے سے، لیکن کبھی تفصیل سے آپ کو ان کے گھر کی منافقتیں بہت کھل کے دکھائیں گے، اور پھر چیلنج بھی ہے۔ تم لوگوں میں تو جہالت تھی نا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سندیں کیا ہوتی ہیں تشیع کے، ہاں وہ آگے جناب کیا اٹھا کر ایک روایت کی دو سندیں ہیں اس کو ایک بنا کے اسی کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی ان بیچاروں کے پاس تو یہ علم ہے۔ لیکن ہم جب تمہارے مذہب کا آپریشن کریں گے اور تمہارے علم رجال کا آپریشن کریں گے اور تمہارے مذہب کی بنیاد کا آپریشن کریں گے، اور جیسا کہ ہم نے کیا بھی ہے اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکے، آج جو جس شخصیت کا ہم آپریشن کرنے والے ہیں، پہلے ہم اس کے اوپر شاید کلام کر چکے ہیں، نہیں معلوم ولی اثر پہ ہم نے کیا تھا یا اپنے چینل پہ کیا تھا، آج مزید وضاحت کے ساتھ اس شخصیت کا آپریشن کریں گے، اور یہ چھوٹی موٹی شخصیت تو ہے نہیں۔ وہ کون ہے؟ ابو حنیفہ صاحب۔ کیا بھائی کیا کہنے، خیر ہمیں شیعوں کو تو آپریشن کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے نا، ان کو چاہیے تھا پہلے جائیں اہل حدیث مولویوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جو ابو حنیفہ کا آپریشن کیا، سبحان اللہ، ابو حنیفہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ان کے علماء نے وہ ابو حنیفہ کے آج میں بیان کروں گا، آپ کا دل جو ہے نا وہ کیا ہے جی اتنی گرمی میں بھی ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ابو حنیفہ کیا ہے یہ ان کا امام ہے یہ تو آ رہا تھا نا ہمارے راویوں کے حوالے سے بیان کر رہا تھا، تو پہلے اپنے امام کی تو خیر مناؤ، اب جو تمہارے امام کے ساتھ ہونے والی ہے نا، ہائے ہائے کیا کہنے۔ ابو حنیفہ ضال و مضل۔ عبداللہ بن ادریس کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ ضال اور مضل ہے، اور اس کا جو شاگرد ہے ابو یوسف وہ کیا ہے؟ فاسق ہے، فاسق من الفساق۔ کیسے؟ ایسے ملاحظہ کریں، تاریخ مدینہ السلام، دکتر بشار عواد معروف، اسنادو حسن الی عبداللہ ابن ادریس، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اما ابو حنیفہ فضال مضل، خود بھی گمراہ ہوا باقیوں کو بھی گمراہ کیا، اور یہ اسی کے ماننے والے ہیں اس لیے تو گمراہ ہیں بیچارے۔ وہ ابو یوسف فاسق من الفساق، یعنی پورے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے بھائی، اور چراغ بھی ان کے اپنے گھر کے ہی ہیں۔ تو ابو حنیفہ صاحب گمراہ کرنے والے، اور کیا کہتے ہیں، یہ میں کیا کہوں کہ شاگرد فاسق، خود گمراہ کن اور خود بھی گمراہ ہوا۔ پھر ابن حزم اندلسی جو ہے نا وہ ایک بڑی زبردست چیز نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ ایک ایسی باتیں کرتا تھا کہ خدا کی طرف سے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کے اقوال سے محفوظ ہیں۔ ابن حزم اندلسی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ابو حنیفہ جیسے، میں وہ الفاظ کیا استعمال کروں اس ضال اور مضل، انہی کے عبداللہ بن ادریس کے اس ضال اور مضل کے جو حرکتیں ہیں یا جو اقوال ہیں اس سے ہم محفوظ ہیں۔ وہ کیا تھا؟ بڑا زبردست فتویٰ تھا، توجہ سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں نماز میں رش ہو، اچھا اب یعنی معمومین زیادہ ہیں، نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں، اب کیا ہوا کسی نمازی کی آپ میں سے شلوار اتر گئی، نیچے گر گئی، اور اس کے جو ہے نا وہ اسپیئر پارٹس وغیرہ سارے نظر آ رہے ہیں، اعضاء اس کے نظر آ رہے ہیں، تو وہ کیا اسی طرح کھڑا رہے، اٹینشن کھڑا رہے گا، نماز ختم ہو جائے، اور اگر وہ رکوع، یعنی اس نے کھڑے رہنا ہے، امام کے ساتھ رکوع نہیں کرنا، نہ سجدے میں جانا ہے، وہ ظاہری بات رکوع کرے گا تو پھر اور حساب کتاب جو ہے واضح ہو جائے گا، وہ نہیں کرنا۔ تو بس یہ اس کے یہ نقل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا فحل هذه الاقوال دوا او معارضہ الا حمد اللہ تعالی علی السلام منها، یعنی ہم ان سے محفوظ ہیں۔ کس نے بیان کیا؟ ابن حزم اندلسی۔ یہ ملاحظہ کیجیے، المحلہ ابن حزم اندلسی، میں صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر رش ہو
اور اس کا جناب وہاں پر وہ کیا ہو جائے، گر جائے، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے حتی تمت الصلاۃ الامام، امام جو ہے وہ نماز ختم کر لیں، اور کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ تو لہٰذا ان کے حوالے سے ان کے اپنے امام نے کیا بیان کیا، یہ آپ نے حرکت یوں کرنی ہے۔ اچھا، یہ تھے عبداللہ ابن ادریس کا جو میں نے قول نقل کیا، وہ میں ذرا آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ عبداللہ ابن ادریس کون ہے، الامام الحافظ، کیا جی، الامام الحافظ، کون کہہ رہا ہے، سیر اعلام النبلاء میں شمس الدین ذہبی، خیلی ممنون۔ اس کے بعد ابن حزم اندلسی جو ہے وہ آگے کیا بیان کرتا ہے، ایک اور، خیر وہ اس نے پھر مسئلہ بیان کیا، وہ ابھی ہم اس کے مسائل میں نہیں جاتے، یعنی فقہی مسائل میں نہیں جاتے، ہم سیدھا جو راکٹ لانچر فائر کیے ان کے علماء نے وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب سفیان ثوری، اوزائی، ان کے ائمہ، اور شافعی، امام شافعی وہ کیا بیان کرتے تھے، کس کے بارے میں، ابو حنیفہ صاحب کے بارے میں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا ملاحظہ کیجئے تاریخ بغداد میں، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بدبخت بچہ کوئی دنیا میں آیا تو وہ ابو حنیفہ ہے، سب سے زیادہ بدبخت بچہ دنیا میں آیا ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ کون کہتے تھے، جو میں نام لے چکا ہوں وہ میں اب آپ کی کتابوں سے دکھا بھی دیتا ہوں۔ تاریخ مدینہ السلام، خطیب بغدادی، اسنادہ صحیح، اسنادہ کیا جی، صحیح، رجالہ ثقات، کہتے ہیں اوزائی، امام اوزائی و سفیان دونوں کیا کہتے ہیں، ما ولد فی الاسلام مولود عشام علیہم، یعنی ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی شوم قسم کا بچہ، کوئی بدبخت قسم کا بچہ، کوئی بچہ، سمجھ رہے ہیں، وقال الشافعی شر علیہم من ابی حنیفہ، ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی میں کہتا ہوں بدبخت، اور میں کیا الفاظ استعمال کروں، ایسا بچہ اسلام میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے بھائی، یہ اس بھائی کا ریکارڈ ہے، کس کا، ابو حنیفہ صاحب کا۔ کون کہہ رہے ہیں، امام شافعی، واہ، یہ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی، سفیان ثوری۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ابو حنیفہ کی مخالفت کرنا ہے نا تو حق تک پہنچ جاؤ گے، یعنی ابو حنیفہ کی اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ حق تک کیا ہے، پہنچ جاؤ گے۔ روایت جو ہے بڑی زبردست ہے، یہ ملاحظہ کیجئے، یہ بھی تاریخ بغداد سے، تاریخ مدینہ السلام، دکتر بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ، المجلد الخامس عشر، 15ویں جلد، اسنادہ حسن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالف ابا حنیفہ، کیا کہتے ہیں، حنیفہ، ابو حنیفہ تک کی مخالفت کرو فإنک تصیب، اگر اس کی مخالفت کرو گے تو پھر تو بھائی تم کیا ہے، ثواب، یعنی حق تک پہنچ جاؤ گے، یعنی جب ابو حنیفہ کی مخالفت کرو گے اسبتا، وہ تمہیں کیا ہے، حق تک رسائی مل جائے گی۔ تو ابو حنیفہ جو بھی آپ کو بیان کرے گا اس کے برخلاف جانا ہے، چونکہ بھائی وہ بدبخت ترین بچہ ابو حنیفہ ابن ادریس شافعی کے مطابق، تو اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر کیا ہے جی، اوزائی نے کیا کہا ہے، ابو حنیفہ مر گیا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی شکر ہے ابو حنیفہ صاحب مر گئے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں، اوزائی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اوزائی کون ہے، اوزائی ان کے ہاں امام ہے، شیخ الاسلام ہے۔ پہلے میں اوزائی کا تھوڑا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ علم رجال الحدیث، تقی الدین ندوی، اوزائی، شیخ الاسلام، عالم اہل الشام۔ شیخ الاسلام صاحب کیا ہے جی، ابو حنیفہ کی اب کیا تعریف بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی اوزائی صاحب کیا نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ابو حنیفہ مرا ہے نا تو ہم نے کہا الحمدللہ الذی اماتہ فانہ کان ینقض عرى الاسلام ربع ربع، اس نے اسلام کو پارا پارا کیا ہے۔ امام اوزائی کہہ رہے ہیں کہ جب مرا نا تو ہم نے اللہ کی حمد بجا لائے، کتاب السنہ، اس کتاب کے پیچھے بڑے پڑے رہے ہیں یہ لوگ ماتریدی اشاعرہ، کہتے ہیں جی اس میں ابو حنیفہ کے وہ فضائل ہیں نا، خیر بہت سارے ہیں لیکن ہم تھوڑے سے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی لما مات ابو حنیفہ ان اوزائی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ابو حنیفہ مرا تو ہم نے کہا سبحان اللہ، اس مرا جان چھٹی، ٹھیک ہے جی، اور پھر کہا کہ اس نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ او ناسمی مولوی یہ تمہارا امام ہے، ٹھیک ہے، اوزائی کا اچھا، ابھی یہاں تک تو ہم نے کہا کہ سکھ کا سانس تو ہم نے لینا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے کہا ہے کہ بات شروع ہوئی ہے، ابو حنیفہ صاحب کا اصل آپریشن تو شروع ہو رہا ہے، ضال و مدل تو ہے، گمراہ کرنے والا گمراہ شدہ بھی ہے۔ اس کے بعد سب سے بدبخت بچہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوا ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ اس کے بعد دکھایا کہ جب مرا تو ان کے ائمہ، ان کے شیخ الاسلام، وہ سب نے سکھ کا سانس لیا، سب نے کہا اللہ دا شکر جو مر گیا۔ اس کے بعد ابو حنیفہ جہنمی بھی تھا، یعنی وہ کیسے، اہل سنت نے روایات نقل کی ہیں کہ اس کے مطابق جو ہیں وہ مرجئہ جو ہیں ان کے جہنمی ہونے کی خبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انس بن مالک ایک روایت نقل کرتے ہیں
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صنفان من امتی لا یاردان علی الحوض، کہ دو طرح کے طبقے ہوں گے جو میرے پاس حوض پر داخل نہیں ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، القدریہ والمرجئہ، مرجئہ اور قدریہ۔ پہلے وہ روایت دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کرتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کیجیے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہاں پر انس بن مالک سے کیا نقل کرتے ہیں، رجال الصحیح، ہارون بن موسیٰ کے علاوہ وہ اسی کا ہے کہ دو طرح کی میری امت میں سے صنف یعنی دو قسمیں ہوں گی کہ وہ میرے پاس حوض پر نہیں آئیں گے اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے، قدریہ اور مرجئہ، ٹھیک ہے جی، مرجئہ یہ داخل نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اہم بات کیا ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنی کتاب السنہ میں کیا نقل کیا کہ ابو حنیفہ نہ فقط یہ کہ مرجئہ تھا بلکہ مبلغ مرجئہ تھا، یعنی ایک تو مرجئہ ہے نا وہ تو جنت میں جائے گا نہیں، یعنی وہ ابو حنیفہ صاحب کو ابھی ہم جہنم تک پہنچا کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بڑا شوق تھا نا راویوں کی لعنتیں نقل کرنے کا، ابھی تو شروع ہوا ہے نا، ابھی تو بات، ابھی تمہارے کتنے ائمہ نکلیں گے، خیر اب چونکہ سب سے پہلے ابو حنیفہ کو بچاؤ، پھر بعد میں باقیوں کی بات آئے گی۔ اچھا، اب وہاں پر یہ ہم نے بیان کیا، کہا کہ یہ نہیں کہ فقط مرجئہ تھا بلکہ مرجئہ کی طرف دعوت دینے والا، یہ سنہ کتاب سنہ المجلد الاول رجال الثقات، کہ ابو عبد الرحمن کیا کہتے ہیں، کانا واللہ ابو حنیفہ مرجعا ودعانی الی الارجاء وابیت علیہ، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں، وہ یعنی ابو حنیفہ مرجعہ تھا اور مجھے ارجاء کی طرف بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں ابو حنیفہ یہ تمہاری بات تو نہیں ماننی بھائی، تم تو جہنم میں جا ہی رہے ہو، ہم نے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، جب تک میں یہ عبارت بھی دیکھ لیتا ہوں۔ حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ جو ہیں وہ ان کے اہل سنت کے ہاں الامام القدوہ شیخ الاسلام، یہ وہ شخصیت تھی، اور وہ کیا کہتے تھے، اب انہیں لانتے بھیجنے کا شوق تھا نا، زرارہ پہ ہو، ابو بصیر پہ ہو، فلاں فلاں پہ، ابھی رکو نا، میں تو جہنمی بنا دیا، ظالم ذل بھی بنا دیا، سب کچھ میں نے نہیں بنایا، تمہارے ائمہ نے بنایا، سب تمہارے ائمہ نے بنایا۔ لیکن حماد بن سلمہ کہتا ہے، وہ ابو حنیفہ کہتا ہے، منصور بن سلمہ کہتا ہے میں نے سنا حماد بن سلمہ جو شیخ الاسلام الامام القدوہ، اس کے پیچھے چل کے نا لعنت بھیجو ذرا ابو حنیفہ پہ، وہ ابو حنیفہ پہ لعنت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں فقط، اور بھی نا میں اس کے ساتھ ہی بیان کرتا ہوں، یہ ملاحظہ کیجئے السنہ، اس کتاب کے حوالے سے بھی احناف کی بڑی سٹوری ہے، کہتے ہیں کہ جی اسنادہ صحیح، سمیت حماد بن سلمہ یلعن ابا حنیفہ، ابا حنیفہ پہ لعنتیں بھیجتا تھا، ٹھیک ہے، وکانہ شعبہ وہ امیر المومنین فی الحدیث، امام علم الرجال شعبہ، وہ بھی کیا کرتا تھا، ابو حنیفہ پہ لعنت بھیجتا تھا، یہ وہ کوئی رہ گیا ہے، تم لوگ ہی رہ گئے ہو، تم لوگ پھر پیچھے یعنی پیچھے چل پڑے ہو، ظاہری بات ہے، آپ لوگوں کے مذہب میں یہی ہے کہ جو جتنا بڑا لعنتی ہوگا اتنا ہی آپ لوگوں کا وہ امام ہوگا، یہ تو خیر آپ لوگوں کی شروع سے ایک روش رہی ہے، تو لہٰذا ان کے ہاں تو بھائی یہ نظام ہے۔ پھر کہتے ہیں جی حفص بن غیاث کہتا ہے کہ میں نے ابو حنیفہ کے پاس گیا، ابو دیکھیں نا وہ میرے خیال میں کوئی وہ جو استعمال کرتے ہیں نا جس سے بندے کا نشے میں آ جاتا ہے، وہ بھی کرتا تھا، یہ آتے ہیں کہ آپ کے امام نے ایک جگہ پہ یہ فتویٰ دے دیا، دوسری جگہ پہ وہ فتویٰ دے دیا، یہ ہماری کتابوں سے بڑا لے کر آتے ہیں لیکن اپنی کتابیں پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا ابو حنیفہ کے پاس، تو اس نے ایک مسئلے میں 5 فتوے دیے، ٹھیک ہے، ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن چوتھا، 5 فتوے ایک دن میں، ٹھیک ہے، ایک دن میں، یہ نہیں کہ تھوڑا ٹائم لگایا ہو، یہ ملاحظہ کریں کتاب السنہ، یہاں پر کیا ہے ملاحظہ کیجیے، حفص بن غیاث کیا کہتا ہے، یحدث عن ابی کہ کنت اجلس الی ابی حنیفہ، میں ابو حنیفہ کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے ایک مسئلے میں فی الیوم الواحد 5 فتوے دیے، کہ جب میں نے یہ دیکھا نا میں نے کہا نہیں، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے احادیث کی طرف رجوع کر لیا، میں نے کہا اس کو چھوڑو بھائی، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، کبھی یہ کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے، اسنادہ صحیح، تو یہ ابو حنیفہ کی کیا تھی حالت تھی۔ اور حفص بن غیاث کون ہے، حفص بن غیاث کا اگر ان اہل سنت کا مقام دیکھیں وہ بھی الامام الحافظ العلامہ القاضی ثقۃ مامون فقیہ، ٹھیک ہے جی، یہ حفص بن غیاث کا مقام ہے اہل سنت کے ہاں، خیلی ممنون۔ اچھا، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اور آگے کیا دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، باقی سارے تو ابو حنیفہ کی صحیح سے کلاس لے رہے ہیں، تو پھر میرا بھی بنتا ہے میں بھی بیت گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ تو امام مالک کہتے تھے ابو حنیفہ دین میں فریب کاری کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ابو حنیفہ کی یعنی کیا، یعنی خود وہ کیسے اس کو ذکر کیسے کرتے تھے، فضا کرو بے کلام سو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کو بری الفاظ میں یاد کرتے تھے، کون، امام مالک صاحب، اور کہتے تھے کہ دین میں اگر کسی نے فریب کاری کی نا وہ ابو حنیفہ ہے،
کیسے؟ یہ بھی اسی کتاب سے. میں نے کہا نا اس کتاب نے احناف کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کتاب السنہ رجالہ الثقات کہتے ہیں کہ سمعت مالک بن انس ذکر ابا حنیفہ فذکرہ بکلام سوء. برے الفاظ میں یاد کرتے تھے. وقاد الدین، یعنی دین میں کیا ہے، برائی اگر کسی نے ایجاد کی ہے نا، فریب کاری جو اگر کسی نے کی ہے تو وہ یہی صاحب ہے. اچھا، اس کے بعد یہی بات تاریخ بغداد میں بھی نقل ہوئی ہے، وہاں سے ہم نہیں دکھاتے، یعنی سیم ہے. تاریخ بغداد میں بھی یہی بات نقل ہوئی ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یعنی یہ ابو حنیفہ کے فضائل میں سے ابھی ہم چنیدہ فضائل بیان کر رہے ہیں. اوہ الا ماشاء اللہ بھائی، لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. اچھا، اس کے بعد ان کے ائمہ جو سفیان ثوری، جن سے میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، جو دال و مزل کہتے تھے، وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ بھئی ابو حنیفہ کے پاس نہیں بیٹھنا. اور اچھا، ابو یہ کون تھا سفیان ثوری؟ بھائی یہ شیخ الاسلام ہے اور سید العلماء ہے. کن کا امام ہے؟ امام الحفاظ ہے. یہ ملاحظہ کریں. تاریخ مدینۃ السلام خطیب بغدادی، دکتر بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ، المجلد الخامس عشر، اس کی 15ویں جلد ہے. اس میں کیا بیان کرتے ہیں؟ اسنادہ صحیح کہتے ہیں کہ میں نے سنا ثوری سے، وہ منع کرتے تھے کہ بھائی ابو حنیفہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اصحاب رائے کے ساتھ، اور اصحاب رائے کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ان کی مجالست سے، ان کے ساتھ نشست و برخاست کرنے سے کیا کرتے تھے؟ منع کرتے تھے. اور میں جیسا کہ عرض کیا ہے کہ سفیان ثوری صاحب جو ہیں ان کا مقام اہل سنت کے نزدیک کیا ہے. اب آخر میں کہتا ہوں کہ جو ابو حنیفہ صاحب تھے، یہ آتے ہیں ہمارے اوپر کلپ بناتے ہیں، اس کو بھی نہیں آتی، یہ الفاظ تلفظ غلط کرتا ہے. وہ اپنے اماموں کی حالت دیکھ لو. ہم کم سے کم غلط ترجمے نہیں کرتے تمہارے ائمہ کی طرح. تمہارے امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ ذرا کیا کہتے ہیں، غلط عربی بولتے تھے. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام غزالی صاحب. اور بھی ان کے کئی علماء نے کہا ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو، المنخول من تعلیقات الاصول، غزالی صاحب، کہ ابو حنیفہ کے انہ لم یکن مجتہدا، مجتہد نہیں تھا ابو حنیفہ، ان لوگوں نے مجتہد بنایا ویسے. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ صاحب مجتہد نہیں تھے چونکہ وہ لغت نہیں جانتے تھے. بے ابو قبیس پڑھتا تھا نا، یعنی وہ کہتا ہے یہ اس طریقے سے تلفظ کرتا تھا. نہ وہ کہتے ہیں وکان لا یعرف الحدیث، نہ وہ ابو حنیفہ صاحب جو ہیں وہ حدیث کو بھی نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، نہ وہ حدیث کو جانتے تھے، نہ وہ لغت جانتے تھے. کون؟ ابو حنیفہ صاحب. یہ ان کے امام کی حالت ہے. ابو حنیفہ صاحب کیا ہے جی؟ نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی. اور وہ کون ہے؟ ان کا امام ہے. اور بھی اگر میرے پاس، ہاں یہ ایک اور حوالہ بھی اس کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر مجھے اس کا حوالہ مل جائے. ابو حنیفہ صاحب کی عربی یہ ملاحظہ کریں. الجزء الثانی من تاریخ وفیات الاعیان، خلقان کی کیا نقل کرتا ہے کہ ابو حنیفہ پہ ویسے تو کوئی عیب نہیں ہے سوائے یہ کہ قلت العربی، عربی بڑی تھوڑی سی آتی تھی بیچارے کو ابو حنیفہ صاحب کو. میں گیا ہوں اس مدارس کا، دیکھ کے آؤں، دروازہ لاکھ شاخ لگا کے بند کیا ہوا تھا، کوئی وہاں پوچھنے والا تھا ہی نہیں. امام صاحب کو عراق میں بغداد میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. امام صاحب پڑے تھے سائڈ پہ اور بند تھے. آج آپ کے سامنے یہ احناف جن کے پیچھے چلتے ہیں مرتے ہیں ابو حنیفہ صاحب، ان کے فضائل، ان کے ائمہ کی زبانی. شیعہ بھائی اب شیعہ بولے گا تو آپ لوگ تو اس کے اوپر تان کرو گے. ہم نے کہا کہ انہیں کے اپنے محدثین، اپنے علماء، ان کی اپنی کتابیں، ان کے اپنے ائمہ کی زبانی ابو حنیفہ دکھائیں آپ کو کہ ابو حنیفہ کا مقام کیا تھا. وہ جہنمی بھی تھا، ابو حنیفہ دال و مدل بھی تھا، ابو حنیفہ سب سے گندا بچہ بھی تھا. گندا بچہ کیا لیں، بہت اچھی یعنی لفظ ٹھیک ہے بنسبت اس کے، یعنی بدبخت ترین بچہ بھی تھا، سب کچھ تھا. اور یہ اہل سنت کا اس ٹائم امام بھی ہے. تو بس جس مذہب کا امام ایسا ہو، اس کے فضائل ایسے ہوں، تو اس کے ماننے والوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو یہ بیچارے چلے تھے ہمارے علم رجال کے اوپر گفتگو کرنے. اب ان کے امام صاحب جو ہیں ان کو اب ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. تو میرے خیال میں اب سب سے پہلے آپ چھوڑیں ہمارے علم رجال کو، وہ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اپنے امام صاحب کے حالات چیک کریں، اپنے امام صاحب کا دفاع کریں. اگر آپ میں جرت حوصلہ ہے، وہ تو ظاہری بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں امام صاحب کو نکالیں. کوئی جہنم میں سے تھوڑا سا باہر کو ٹانگے شانگے چلو پیچھے رہ جائیں، تھوڑا سا دھڑی باہر نکال کے لے آؤ. اتنا تو اپنے امام کے ساتھ وفا کرو. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.